السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے اس جلد کا تیسرا حصے میں سے ایک خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مومن حاضر ہوا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تو اپنے دل کو اپنے ان دینی بھائیوں کے لیے کیسا پاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی محبت اور ان کے دشمنوں کی دشمنی میں تیرے موافق ہیں؟ اس نے عرض کی کہ میں ان کو اپنے نفس کے برابر سمجھتا ہوں۔ جس چیز سے ان کو رنج ہوتا ہے اس سے مجھ کو بھی رنج ہوتا ہے، اور جس بات سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور جو چیز ان کو غمگین کرتی ہے اس سے میں بھی غمگین ہوتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو تب تو خدا کا دوست ہے۔ دنیاوی تنگیوں اور بلاؤں کی کچھ پرواہ نہ کر کہ حق تعالیٰ اس عمل کے سبب جو تو نے بیان کیا تجھ کو اس قدر نعمت عطا کرے گا کہ میں تمام خلق خدا میں کسی کو نہیں دیکھتا جو تیرے برابر فائدہ اٹھائے سوا اس شخص کے جس کی حالت تیری مانند ہو۔ اے شخص، جس اعتقاد پر تو قائم ہے وہ بے شک تیرے لیے اموال اور اولاد اور عیال کے عوض ہے۔ تو اس پر خوشنود اور مسرور رہ، کیونکہ تو اس حال نیک میں جو کہ تیرا ہے سب تونگروں اور مالداروں سے زیادہ غنی ہے۔ پس تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور ان کی آل اطہار پر درود بھیجنے سے اپنے اوقات کو زندہ رکھ۔ وہ شخص حضور کا یہ ارشاد سن کر بہت خوش ہوا اور ہر وقت درود کا ورد کرنے لگا۔ ایک دن ابن ابی حفاقم اور ابوالشرور اس سے ملے۔ اول نے کہا کہ اے شخص، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بھوک اور پیاس کا توشہ عطا کیا ہے، اور ابوالشرور نے کہا کہ اے بندہ خدا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی آرزوؤں کا توشہ تجھ کو دیا ہے، خواہ وہ تو کتنا ہی ان کلمات کا ورد کیا کرے مگر اس سے تجھ کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ دوسرے روز وہ شخص بازار میں ان کو مل گیا اور یہ دونوں بھی وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے اس مومن کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، آؤ چلو اس شخص سے جو محمد کے فریب میں آ گیا ہے مسخرہ پن کریں۔ غرض اس کے پاس گئے اور ابوالشرور نے اس سے کہا، اے بندہ خدا، آج اس بازار میں لوگوں نے سوداگریاں کی ہیں، نفع کمائے ہیں، تو بتا کہ تو نے کیا تجارت کی ہے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں تو یہاں صرف سیر کرنے آیا ہوں، میرے پاس تو کچھ موجود نہ تھا، نہ میں نے کچھ خریدا نہ فروخت کیا۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور ان کی آل اطہار پر درود بھیجتا رہا ہوں۔ یہ سن کر ابوالشرور نے اس سے کہا، تو نے نامرادی کا نفع کمایا ہے اور محرومی اور بے نصیبی کا سرمایہ حاصل کیا ہے، اور تیرے واسطے گھر میں بھوک کا دسترخوان تجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے کہ اس پر آرزوؤں کے طعام اور نامرادی کے انواع اقسام کے کھانے اور سالن موجود ہیں جن کو وہ فرشتے لے کر آتے ہیں جو محمد کے اصحاب پر نامرادی، بھوک، پیاس، برہنگی اور ذلت دے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، قسم خدا کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا رسول ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اہل حق اور سعادت مند ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں حق تعالیٰ ان کو بہت جلد جس چیز سے چاہے گا معزز و مکرم فرمائے گا، خواہ وہ اپنے فضل و کرم سے فراخی عطا کرے اور خواہ وہ اپنے عدل و احسان سے تنگی میں مبتلا کرے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کے نزدیک سب لوگوں سے افضل اور اس کے احکام کو سب سے بڑھ کر تسلیم کرنے والا کون ہے۔ یہی ذکر تھا کہ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا جس کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی جو بو کر گئی تھی۔ ابوالشرور نے طنزاً اس مچھلی والے سے کہا کہ اس مچھلی کو ہمارے اس رفیق کے ہاتھ میں جو اصحاب رسول ہے بیچ ڈال۔ مومن نے کہا کہ میرے پاس دام موجود نہیں۔ مچھلی والے نے عذروِ طنز کے اس مومن سے کہا کہ اس مچھلی کو خرید لے کہ اس کی قیمت رسول خدا دیں گے۔ کیا تو رسول خدا پر اتنا بھی اعتماد نہیں کرتا اور اتنی سی چیز کی بھی اس کی طرف جرات نہیں کرتا؟ اس مومن نے کہا کہ ہاں، یہ مچھلی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ مچھلی والے نے کہا کہ میں 2 دانگ میں تیرے ہاتھ فروخت کی ہے، اس شرط پر کہ اس کی قیمت مجھے رسول خدا سے دلا دے۔ اس مومن نے مچھلی لے لی اور مچھلی والے کو لے کر حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور نے اسامہ سے فرمایا
کہ اس کو 1 درہم دے دے۔ وہ شخص درہم لے کر نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا مجھ کو مچھلی کی کئی گنا قیمت وصول ہو گئی۔ پھر اس نے مومن کو ان کے روبرو چیرا، اس مچھلی کو انہی کے روبرو چیرا تو اس کے پیٹ میں 2 نفیس جواہر نکلے جن کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ یہ بات ابو الشرور اور ابن ابو حفاقم کو نہایت شاق گزری اور مچھلی والے سے جا کر کہا کیا تو نے وہ 2 جواہرات نہیں دیکھے تھے جو مچھلی تو نے فروخت کی ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اب جا کر وہ جواہرات اس سے لے لے۔ اس نے آ کر خریدار سے وہ جواہرات لے لیے اور ایک کو دائیں ہاتھ میں رکھ لیا اور دوسرے کو بائیں میں۔ یہ دونوں جواہرات اللہ تعالیٰ نے ان کو بچھوؤں کی صورت میں بدل دیا اور انہوں نے مچھلی والے کو کاٹ لیا اور اس نے آہ کی اور چیخ مار کر ان کو ہاتھوں سے پھینک دیا اور بولا محمد کا یہ جادو کیسا عجیب ہے۔ بعد ازاں پھر اس مومن نے جب مچھلی کے پیٹ کی طرف نگاہ کی تو 2 جواہر اور نظر آئے۔ اس نے ان کو بھی اٹھا کر اس مچھلی والے کو دے دیا کہ یہ بھی میاں تیرے ہی لیے ہیں، اور وہ ان کو لینے کے لیے جب آگے بڑھا تو ناگہاں وہ دونوں جواہر بھی سانپوں کی صورت میں تبدیل ہو کر اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو کاٹ لیا۔ تب وہ چیخنے اور چلانے اور آہ و زاری کرنے لگا اور اس مومن سے کہا کہ ان کو میرے پاس سے لے جا۔ مومن نے جواب دیا کہ یہ تو تیرے گمان میں تیرا ہی مال ہے، میں اور تو ہی ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ مچھلی والے نے کہا خدا کے واسطے ان کو پکڑ لے، میں نے تجھی کو دیے۔ اس مرد مومن نے ان دونوں کو اپنے پاس اٹھا لیا اور اس کے ہاتھوں سے نجات دی۔ جیسے ہی وہ سانپ اور بچھو اس مومن کے ہاتھ میں دوبارہ واپس آئے تو وہ واپس جواہر بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ دیکھ کر ابو الشرور نے ابو الدواہی سے کہا کہ تو نے محمد کا جادو اور اس کام میں اس کی مہارت اور ہوشیاری دیکھی۔ اس مرد مومن نے اس سے کہا کہ اے دشمن خدا، تو اس کو جادو سمجھتا ہے؟ اگر یہ جادو ہے تو بہشت اور دوزخ بھی جادو ہی ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ تم دونوں کا اس امر میں تکذیب کرنا گویا بہشت اور دوزخ پر تمسخر کرنا ہے۔ آخرکار مچھلی والا وہاں سے چلا گیا اور وہ چاروں جواہرات اس مومن کے لیے ثروت کا باعث ہوئے۔ پھر اس مومن نے ابو الشرور اور ابو الدواہی سے کہا کہ وائے ہو تم پر، تم اس شخص پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس پر اور ان لوگوں پر جو اس پر ایمان لائیں گے تمام کرتا ہے۔ کیا تم نے یہ عجیب واقعہ نہیں دیکھا؟ اس کے بعد وہ چاروں جواہر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور باہر کے سوداگر تجارت کے لیے وہاں سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے 4 لاکھ درہم دے کر ان جواہرات کو خرید لیا۔ اس مومن نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا دن میرے لیے کیسا مبارک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو توقیر کرتا ہے اور اس کے بھائی اور وصی علی ابن ابی طالب کی تعظیم بجا لاتا ہے، سو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب تجھ کو عطا کیا ہے اور تیرے اس عمل کا یہ نفع جو تو نے کیا۔ آیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو ایسی تجارت بتاؤں جس میں تو اس مال کو صرف کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اس کو جنت کے درختوں کے بیج بنا۔ اس نے عرض کی کس طرح کروں؟ فرمایا اس سے اپنے دینی بھائیوں کی جو ہماری اور ہمارے دوستوں کی اور ہمارے دشمنوں کے دشمنی میں تیرے برابر ہیں قوم خواری اور ہمدردی کر، اور اس میں ان مومنوں کو جو ہمارے حق کی معرفت اور ہماری شان کی توقیر کرنے اور ہمارے امر کو عظیم جاننے میں تجھ سے افضل ہیں، اپنے نفس پر ترجیح دے تاکہ یہ مال جنت کے درختوں کا بیج بن جائے گا، اور آگاہ ہو کہ ہر حبہ جو تو نے اپنے ان مومن بھائیوں پر جن کا میں نے ذکر کیا ہے خرچ کرے گا تو وہ تیرے لیے بڑھایا جائے گا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے کوہ ابو قبیس، احد و سور، سبیر سے 1000 گنا ہو جائے گا۔ پھر اس سے تیرے واسطے جنت میں محل تعمیر کیے جائیں گے جن کے کنگرے یاقوت کے ہوں گے، اور سونے کے محل تیار کیے جائیں گے جن کے کنگرے زبرجد کے ہوں گے۔ اس وقت ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں تو فقیر ہوں، اس کی طرح سے مال مجھ کو میسر نہیں ہوا، فرمائیے میرا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا تجھ کو ہماری خالص محبت اور شفاعت نافع حاصل ہے جو کہ تجھ کو بلند ترین مراتب
تک پہنچائے گی، کیونکہ تو ہم اہل بیت کو دوست رکھتا ہے اور ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔